أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورہ بقرہ کا یہ تیسرا رکوع کے آخری 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان 2 آیت میں بھی ابتدا جہاں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جیسے رکوع کی ابتدا ہوئی تھی عقیدہ توحید سے کہ انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اور اس آیت میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسا ایک کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو اللہ کا. اللہ کے ساتھ تم انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، ایک نطفے کی شکل میں. فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی. اس نطفے کو ہم نے فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. ایک بے جان نطفہ، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں، پھر اسے ہم نے انسان بنا دیا. اس کے اندر پھر ہم نے روح ہوگی. فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، زندگی دنیا میں ہم نے دی، تمہیں بھیجا. جب اللہ جس نے تمہیں وجود بخشا اور پھر تمہیں تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں جاندار بنایا، اللہ نے تمہیں جان دی، تمہارے اندر روح ڈالی. ثم یمیتکم، اور پھر دنیا میں وہ اللہ تمہیں پھر مارے گا، پھر تمہیں موت کے نیند سلا دے گا، موت دے دے گا، پھر تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا قبروں کے بعد. جب قیامت میں اٹھیں گے پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا، سارے جاندار پھر زندہ ہو جائیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، پھر اللہ نے تمہارا حساب کرنا ہے. تو جس ذات نے اتنی بڑی طاقت تمہیں دی، اتنا بڑا انعام تمہارے اوپر کیا کہ تم بے جان تھے، تمہیں جاندار بنایا، تمہیں زندگی دی، تمہیں عدم سے وجود ملائے، اور پھر اس وجود سے پھر دوبارہ عدم میں لے جائیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے قیامت میں، اور پھر تم سب اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. تو اس اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. کہ ایک نطفے سے اس نے انسان کامل بنا کے تمہارے سامنے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر پیدا کیا، سب سے حسین خوبصورت شکل وہ انسان کی. هو الذی، اللہ وہی ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ. کون سا اللہ؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے. زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. صرف تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہارے رزق کا، روزی کا بندوبست بھی کیا. زمین کے سارے غلے، سارے میوہ جات، سارے اناج، سارے پھل اور پھول اور فروٹ، خشک میوہ جات اور سرخ حمجات، سارے کے سارے تمہارے کام میں لگا دیے. انسان دیکھو 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے. انسان کے اندر ایک روح ہے، ایک جسم ہے. روح جو ہے انسان کی وہ اوپر سے آئی ہے، اور جسم جو ہے وہ مٹی سے آئے ہیں. اب انسان کی پرورش کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ مٹی سے انسان کو بنایا ہے، تو مٹی سے بنی ہوئی چیزوں سے اللہ نے اس کی پرورش کی ہے. پھر سارے غلے جو اس کے کھانے پینے کے سب زمین سے نکلتے ہیں. یہ تو جسم کی پرورش ہو گئی، لیکن روح کی پرورش اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ کیف تکفرون باللہ، پھر یہ اللہ کا انکار کرے گا. کیوں کہ روح کی پرورش نہ ہوئی. اب روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، اور اس کی تربیت کے لیے اللہ نے احکامات دیے ہیں، نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، اور حج دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، نیک اعمال دیے ہیں. تو جب نیک اعمال کرے گا، چونکہ یہ سب اوپر سے آئے تو روح کی تربیت ہوگی، روح کی غذا بنے گی. اب ہم سب جسم کی غذا تو تیار کر رہے ہیں، جسم پہ تو محنت ہو رہی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو محنت ہو رہی ہے وہ جسم پہ ہو رہی ہے.
جتنے ہسپتال ہیں، جتنا انسان کا جسم، وفی انفسکم افلا تبصرون، صرف اپنے آپ کو دیکھ کر مجھے پہچانو۔ اب اللہ کتنے رحیم اور کریم ہے، انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہر عضو کے لیے الگ ڈاکٹر، اس کے لیے کتنی تعلیم وہ حاصل کرتا ہے۔ داڑھ والا الگ ڈاکٹر ہے، دماغ والا الگ ہے، دل والا الگ ہے، کھال والا الگ ہے، بال والا الگ ہے، ہڈی والا الگ ہے، ہاں، سر درد بخار والا الگ ہے، اور ہزاروں ہاسپٹل، لاکھوں ہاسپٹل بنے ہیں دنیا میں، اور کتنے ڈاکٹر، کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کتنی محنت ہو رہی ہے، یہ صرف انسان کے جسم کے لیے۔ ہاں، آنکھ کا الگ ڈاکٹر ہے، ہاں، حلق کا الگ ڈاکٹر ہے، ہڈی کا الگ ہے، ہر عضو کا الگ ڈاکٹر، ایک نہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، تو انسان پر کتنا قیمتی ہوا۔ اللہ اکبر۔ جس انسان کے جسم کے لیے دنیا میں اتنے ہاسپٹل بن گئے، اتنی دوائیاں آ گئی، اتنی فیکٹریاں بن گئی، دوائیوں کے کارخانے، اور اس پہ محنت کرنے والے مزدور، اور پھر وہ عملہ اور پڑھے لکھے لوگ جو دوائیں بناتے ہیں، اس کے لیے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، یہ سب کیسے دیا؟ اللہ۔ تو یہ تو ہم جسم کی پرورش ہو رہی ہے بھائی۔ تو پھر جو انسان اصل تو جسم نہیں ہے، جسم تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا، اس کے اندر جو روح ہے وہ ہے۔ ہاں، اب اس روح کو بنانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، اللہ نے ہمیں حج دیا ہے، اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ دی ہے، اللہ نے ہمیں صلہ رحمی دی ہے، اللہ نے ہمیں نیک اعمال دیے۔ تو جتنے نیک اعمال کریں گے تو کس کی تربیت ہوگی بھائی؟ ہاں، روح کی تربیت ہوگی۔ اب اگر روح کی تربیت نہ ہوئی، جسم کی تربیت جسم پہ لگے ہوئے، پوری دنیا جسم پہ لگی ہوئی ہے، زمینوں میں محنت ہو رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، بازاروں میں محنت ہے، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، زمین کے اندر ذمہ داروں کے پھر قسم دیکھیں، پھر جو باغات ہیں ان کے اندر کتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، بازاروں کے اندر کتنے کام کرنے والے ہیں۔ یہ روح کے لیے نہیں کام کرتے، جسم کے لیے ہو رہی ہے ساری محنت۔ ساری محنت کا دار و مدار انسان کے جسم کے لیے، کہ جسم اس کا 6-7 فٹ جو بدن ہے یہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے پھر کتنی محنت۔ تو اصل تو روح ہے۔ اللہ نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میرے بندے اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب تیرے لیے میں نے بنایا، تیرے لیے، پر تو میرے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات صرف میری عبادت کے لیے ہے۔ اللہ نے پہلے زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی، پیدا کی۔ ہاں، آج تک جتنی چیزیں آئی، آج جو موجود ہیں، قیامت تک جو آئیں گی، مجھے آپ کو خبر نہیں زمین کے اندر کیا کچھ ہے، کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہاں، وہ آج نہیں ظاہر ہو، قیامت تک کیا کیا چیزیں آئیں گی، نئے ایجادات اور نئی چیزیں آئیں گی، یہ ساری کے ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی ہمارے لیے جو چیزیں حرام ہیں، جن سے بچنا ہے، جب تک ان کے لیے دلیل شرعی نہ ہو اس وقت تک زمین کی ہر چیز حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے سمندر میں تمام مچھلیاں، احل لکم ما فی البحر، جو کچھ سمندر میں سب تمہارے لیے حلال۔ اب وہ جتنی مخلوقات سمندر میں مچھلیوں کی قسمیں ہیں، وہ تو ماہر بھائی ماشاءاللہ جانتے ہیں کتنی قسمیں ہیں، ہزاروں قسمیں ہیں، ان کے لاکھوں قسمیں، وہ تمام کے تمام سمندر کی۔ اس پہ جھینگا بھی ہے۔ اب ایک مولوی کہتا ہے جھینگا حرام ہے، دوسرا کہتے ہیں مکروہ ہے۔ اچھا، اور جس نے کھایا نہیں یہ حرام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حرام میں تو اللہ نے لذت نہیں رکھی۔ اگر کوئی کتے کا گوشت کھائے تو کیا لذت ہوگی اس کے اندر؟ ہاں، اللہ نے حلال کے اندر لذت رکھی ہے، حرام میں کوئی لذت نہیں رکھی۔ اور دوسری چیز، جو نماز کی پابندی کرے گا، نماز 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، جو بھی حرام چیز اس کے حلق سے اترے گی وہ ہضم نہیں ہوگی، واپس الٹی کر دے گا اس کو۔ یہ طے شدہ تجربے والی اور پکی ٹھکی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کا نظام ہے کہ ہاں 5 وقت کا پکا نمازی، اس کے جسم کے اندر حرام نہیں جائے گا، وہ نکل جائے گا جو چیز حرام ہوگی۔ تو ساری مخلوقات تمہارے لیے میں نے بنائی، پر پھر تمہیں بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا، کہ ہم زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے اور ہم انہیں پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں پہ محنت ہو رہی ہے۔ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی پہ محنت ہو رہی ہے۔ ہاں، اب روح جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، روح کی تربیت کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے قصد کیا آسمان کا، وہاں اوپر آسمان بنائے ہیں کتنے؟ فسواهن 7 سماوات، 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے۔ ہاں، 7 آسمان کتنے بھائی؟
افلا ينظروا الى السماء فوقها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اور رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها ثم استوى الى السماء فسبعهن سباوات. یہ اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر ذکر کیا اس کا، اوپر 7 آسمان اور نیچے 7 زمینیں۔ اب سوال یہ کہ پہلے زمین بنائی کہ آسمان؟ تو پہلے زمین کا پہلے زمین کو بنایا۔ کس کو بنایا بھائی؟ زمین، پہلے زمین بنی، اس کے اوپر پہاڑ، اس کے بعد پھر آسمان۔ پہلے آسمان کیا تھا؟ وہ یہ دخان، یہ صرف دھوئیں کی طرح تھا، دھوئیں کی، اس کا مادہ پہلے بنا لیکن دھوئیں کی صورت میں تھا، پھر اللہ نے اس کو بنایا۔ اور پھر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہائے دیکھو آسمان میں، ثم استوى إلى السماء، پھر دیکھو آسمان کی طرف، ما لها من فطور، کوئی عیب نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہم چھت بناتے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد 99 سال کے تو وہی بات ہی ختم۔ دیکھو تو چھتی ادھر سے گر رہی ہے، ادھر سے گر رہی ہے، ادھر سے گر رہی ہے۔ اللہ نے کب سے آسمان بنایا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ آسمان میں کہیں سوراخ ہو گیا ہے، کوئی ٹکڑا اوپر سے گر گیا نیچے؟ ان اللہ یمسک السماء علی الارض ان تقع، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اوپر قائم کیا ہے، ہم نے اس کو روکا ہے کہ زمین پہ نہیں گرے۔ اگر ہم نہ روکیں تو پھر دیکھنا کہ کیا حشر ہوتا ہے تمہارے۔ اللہ کتنے رحیم اور کریم۔ یہ 2 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، زمین اور آسمان کا، چونکہ یہ ہمیں زمین پہ ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، اور پھر زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان بنا دیا۔ آسان بنایا نا زمین کو، اس کے اندر ہم چلتے ہیں، زمین کو نرم بنا دیا، اس میں ہل چلاتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، مکانات بناتے ہیں۔ آسانی کی اللہ نے کتنی کر دی زمین کے اندر۔ تو زمین بھی ہمارے فائدے کے لیے، آسمان بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ قیامت تک اور چیزیں آئیں گی، وہ سارے اللہ کو علم میں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ، میں نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، جو قیامت تک پیدا ہو کے آئے گا، وہ سب مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ ہمیں کیا پتا 100 سال کے بعد کیا ہوگا، اور پھر 200 سال کے بعد کیا ہوگا، لیکن اللہ کو علم ہے۔ تو وہ اللہ جو اتنا رحیم اور کریم ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، پھر وجود کو اس نے جلا بخشا، اور اس وجود کو اللہ نے روح سے نوازا، اور پھر دنیا کے ساری چیزوں کو اس کے تابع بنا دیا۔ اس زمین سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا، آسمان کی چھت اللہ نے بنا دی، اور پھر ستارے اور سورج اور چاند کی روشنی وہ انسان کے لیے، تو انسان تو میری عبادت کے لیے ہے۔ اب اس انسان ساری چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اللہ کے سامنے 2 سیدھے اس سے نہیں ہوتے۔ اس سے خاص ہے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ برحمتہ۔